خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرخہ 11 دسمبر 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کا ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا تھا، اور اس میں تھوڑا سا ایک گیپ آیا۔ ایک آیت 103 تک ہم نے اس کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے دیکھا، انہوں نے فیڈ بیک دیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104 سورۃ البقرہ کی ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اس کے الفاظ، معنی اور اس میں ایک پیغام، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اب آج کے اس آیت سے رکو نمبر 13 کی ابتدا ہو رہی ہے، اور وہ منافقین جو ایک تو کفار تھے علی الاعلان، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ سب تو یعنی کھلم کھلا انہوں نے انکار کیا، لیکن کچھ درمیان میں آ کر بیٹھنے والے منافقین جو کہتے رہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور اصل میں وہ نہیں لے کر آئے، تو اللہ پاک نے مسلسل ان کی اندر کی باتیں، ان کے چھپے ہوئے دلوں کے بھید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھول کھول کر بتاتے رہے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کی ایک ایسی ایک بات ملے گی جو یقیناً جو ہے ان کی طرف سے بہت بڑی بات تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تمسخر اڑا رہے ہیں، اور ایک یعنی کچھ ایسے الفاظ، نازیبا الفاظ استعمال کرنا، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکریم رکھی۔ اس آیت سے ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی اتنا بھی اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے کہ یہ کچھ اس طرح کی بات کریں جو ملتی جلتی بھی ہو، اور وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو بڑا یعنی تمسخر اڑا رہے ہیں، ہم تو بڑی تذلیل کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک تو پھر یعنی ایسی ایک ذات ہے جو ایسے جو خفیہ منصوبے، خفیہ باتیں تھیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، کیونکہ منافقین کو پہچاننا بہت مشکل ہے، یعنی ان کے دلوں میں کیا بات ہے، ایک عام انسان تو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو یعنی وقت کا جو نبی ہے وہ اللہ پاک کی زیر نگرانی ہوتا ہے، وہ اس سے ہدایت لے رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورا کار فرما ہے ایک نظام، کیونکہ وہ اس کا نمائندہ ہے، اس کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آج کی آیت آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی خاص طور پر جو لوگ ایمان لا چکے اس وقت، اور اب بھی اگر جب ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو یہ ایک بہت بڑے ایک رتبے کی بات ہے، یعنی ایک خصوصیت کے ساتھ اس کا ایک پکار اس کی، یعنی ایسا مخاطب کرنا کہ
کہ کسی کو نام سے مخاطب کر دیا جائے تو وہ ایک بات ہے، لیکن ایک عام بات ہے، لیکن کہ خاص طور پر اس کے عہدے کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے اس کو مخاطب کرنا، یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یعنی ہمیں اس بات میں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اور اللہ پاک دیکھیں کہ کس طریقے سے جب یہ بات اس طرح کی آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تو وہاں پر بھی اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ اس وقت جو خاص طور پر ایمان والے تھے تو ان کے لیے اللہ پاک اس طریقے سے ایسی آیات کے ذریعے ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جاری کرواتے تھے کہ وہ ان کے لیے ایک ہدایت بھی ہوتی تھی، ایک نصیحت بھی ہوتی تھی، اور اس میں ایک علم بھی ہوتا تھا، اور اس میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ اور وہ خوب جو ہے نا یعنی ان کی اہل زبان تھے، اس بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے ہو، اب یہ ان سے مخاطب ہے۔ تو لا تقولوا، یہ لائے نہیں ہے، یعنی اس میں یعنی ڈونٹ ہے، مت کرو ایسا، یعنی اس میں ایک اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ فعل امر ہے، ایسا نہ کرو، یعنی لا آ گیا تو ایسا نہ کرو، اور لا نہیں ہے تو ایسا کرو، یعنی فعل امر ہے نا۔ تو لا تقولوا، تم، یہ جمع میں ہے، تقولوا تم سب، یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، رائنا، وقولوا انظرنا، یعنی رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ اب یہ بالکل قریب قریب ہم معنی ہے یہ رائنا، ہماری رعایت کریں، یعنی ذرا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ سے کہیے گا، یعنی یہ وہاں پر یعنی یہ عرب میں ایک اسلوب تھا، ایک انداز تھا، یعنی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ذرا سی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا دوبارہ کہیے گا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، تو وہ یہ استعمال ہوتا تھا کہ رائنا، ہماری رعایت کریں، ذرا دوبارہ سے سمجھائیے، دوبارہ سے کہیے، کہیں کوئی بات ہم سے لگتا ہے کہ ہم سے مس ہو رہی ہے تو کیا کہا تھا آپ نے، اس طرح کی بات۔ تو اب وہاں پر جو یعنی یہ تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی مسلسل اس کتاب سے جڑا رہے گا، اسی کو پڑھتا رہے گا، اس سے ہدایت لیتا رہے گا، اور وہ اس وقت جو موجود ہوتے تھے اس وقت بھی یہ اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوتا تھا، یعنی جیسے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ہماری رعایت کریں، ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو ہماری طرف، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، تو یہ استعمال ہو رہا تھا۔ تو اس کو جو ہے وہ یعنی اس کا پھر تمسخر اڑاتے تھے کہ ہم نے یعنی کیسا ہم نے لفظ نکالا ہے کہ اس کو جو ہے ذرا سا تھوڑا سا توڑ مروڑ کر، تو یعنی رائنا، تو را عین یا اس کا مادہ ہے، را یرا، یہی مادہ جب باب مفاعلہ میں جب جائے گا تو فعل یفعل، یعنی را یراء، را یراء، یعنی رعایت دینا، اور پہلے والے سے کیا بن رہا ہے، را یرعا، یعنی یہ چلانا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنے قریب قریب ہیں یہ، یعنی ایک باب میں جا کر اس کا
کس طریقے سے یہ معنی میں اس کی ایک تبدیلی آ رہی ہے. تو اب یعنی رائن چرانا، اب اس کو اور رائن سے رائنا یعنی نا جو نانو ہمارا، تو ہمارا چرواہا یہ اس طرح سے بنا کہ ہمارا چرواہا. اور وہاں کیا بن رہا ہے باب مفاعلہ میں را یورائی، اور اس سے ترائی کو فعل امر بنانے کے لیے اور تا ڈراپ کیا اور یا ڈراپ کیا رائی. اب رائی اور پھر اس کے ساتھ جب نہ لگے نہنو ہمارا تو رائنا، بالکل سیم. اس کا کیا مطلب بن رہا ہے؟ ہمیں رعایت دیں. وہاں کیا ہے؟ ہمارا چرواہا. تو وہ وہاں پر یعنی وہ یوز کر رہے تھے ذرا سا اس کو کھینچ کر رائنا. اور کوئی اگر اس کو کوئی ٹوکے یا کہے کہ یہ تم کیا کرو، کیونکہ وہ تو عربی دان تو تھے، وہ سارے اہل زبان تھے، سب پتہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو یعنی فوری طور پر کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہم نے تو رائے نہ کہا ہے کہ ہمیں رعایت دیں، اور اس کا تمسخر اڑاتے. تو یعنی دیکھیں اللہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کس قدر عزیز تھی. انہوں نے اس کو یعنی یہ آیت ہی اس طریقے سے اتار دی کیونکہ یہ وہاں پر چل رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تو یہ بات نہیں تھی، اور لوگوں کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن کیسے دلوں کے یہ بھید ہیں. یہ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ یہ سوچ کر آتے ہیں، کہتے ہیں، اور باہر جا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. تو اللہ پاک کو بالکل اپنے نبی کی یہ بات بھی جو ہے نا اس طرح سے ایسے الفاظ، یہ بھی جو ہے نا اس بات کا گوارا نہیں تھی. یہ بھی بتا دیا گیا اور پراپر جو ہے ایک آیت اتار دی گئی کہ یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو. تو یہ کچھ عرصہ پہلے یعنی میں سوچتا تھا کہ یہ قرآن پاک تو بہت پہلے سے یعنی لوح محفوظ میں یہ سارے اس کے کلمات، اتنی آیات، سب کچھ وہاں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں سے ایک محفوظ اور چھپی ایک محفوظ ایک کتاب ہے، اس میں سے جو ہے یہ ہم نازل کر رہے ہیں. تو یہ بہت پہلے سے ہے. اور یہ آ کے یعنی اب سے پیچھے 1500 سال پیچھے ہم جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اس دور میں، تو وہاں کے لوگ یہ اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک علم کی کمزوری آپ کہہ لیں، ایک اپنے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے تھے. تو یعنی یہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ اللہ پاک کے یعنی اللہ پاک نے کیسے یہ سب کچھ ہوا ہوگا، یعنی کہ اس کو جو ہے نا اس بات سے روکا گیا کہ یہ کیا ہے. یعنی اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، اور رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے. اور یعنی یہ بات کیسے ایک مس ہو گئی تھی کہ یہ یہاں پر ان کو پھر روکا گیا کہ اب یہ نہ کہو تو یہ کہو. یعنی اس کے علم میں کیسے یہ بات نہیں تھی جو اس بات سے یہ روکا گیا. تو یعنی اب اس کو ذرا سا غور کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اس میں یعنی ایک دلچسپی لی، سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے بات، اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو اب تک تو میں اس نقطے پر یہ میں ہی پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے آگے کچھ اور بات مل جائے. کہ دیکھیں اللہ پاک کے علم میں، اللہ پاک کا علم جو ہے وہ یعنی زمان و مکان سے اوپر ہے. یعنی ہم وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے.
یعنی اس نے ہم آدم علیہ السلام اور جو نقطۂ آغاز ہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، آدم علیہ السلام سے بھی ہم پیچھے چلے جائیں، بہت اور پیچھے چلے جائیں، تو ایک خاص کوئی ایک نقطہ آئے گا جہاں پر ہماری سوچ جو ہے اس سے آگے پیچھے ہم نہیں جا سکتے کہ پیچھے کیا کچھ ہوا ہوگا۔ وہ اس سے پیچھے کا بھی جاننے والا ہے، کیونکہ سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے۔ اور کوئی انتہا تک بھی اگر ہم پہنچ جائیں کہ بس اس کے بعد ہمیں کچھ علم نہیں ہے، جیسے کہ بس یہ زندگی، پھر موت، پھر جی اٹھنا، پھر روز جزا اور فیصلے ہونے، اور پھر جنت اور پھر دوزخ، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم زیرو ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، تو وہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور انسان اور تمام مخلوقات سے کہ اس سے پہلے، اس سے بہت پہلے اس کے علم میں یہ بات، یعنی وہ جانتا ہے اس بات کو کہ اس وقت فلاں نبی پہنچے گا، اس وقت کون کیا بات کرے گا، کیا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ہوں گے تو یہ بات ایسی کریں گے اور ایسی یہ سوچ لے کر آئیں گے اور اس طرح کا تمسخر اڑائیں گے اور ایسی بات کریں گے، تو یہ اس وقت کا لکھ رکھا ہے۔ میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کیونکہ یہ تو یعنی اس وقت تو نہیں لکھی جا رہی، یہ تو بہت قدیم ہے، یہ لوح محفوظ تو بہت قدیم ہے، وہاں سے یہ نسخہ ہمیں ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا ہے نسخہ، تو یہ کتنا قدیم ہے۔ تو اس کے یہ علم میں ہے کہ یہ ایسا کریں گے، لہٰذا یہ اس وقت سے یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ ایسی بات کریں گے، تو اس کا پھر یہ والا جواب ہے کہ یہ نہ کہیں اور یہ کہیں۔ کیا کہیں؟ انظرنا، اب اس کا بھی ہم مانی ہے، وہ یہی مطلب ہے کہ یعنی ہم پر نظر کرم کریں، انتظار ہوتا ہے نا، انتظار کرنا، انتظار بھی اسی سے، تو ذرا ٹھہریے، ذرا تھوڑی رعایت کریں۔ وہ رعایت والی بات نکل کر اس کا ہم مانی کتنا زبردست ایک سلوشن، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کام سے روکا جائے تو اس کا سلوشن نہ دیا جائے، یہ بھی ایک بات ہمیں ملتی ہے اس میں سے۔ یعنی ہم بھی اگر کوئی بات کسی کو منع کریں، بچوں کو، شاگردوں کو، یا کسی کو بھی کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہے کہ یہیں تک اگر ہم چھوڑ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ذہن اس کا خالی ہو گیا کہ اس کے بعد پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے۔ یعنی میرا ہمدرد ہے، میرا بڑا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، میرے باپ ہے، میری ماں ہے، یا میرا ٹیچر ہے، استاد ہے، مجھے منع کر رہا ہے، لیکن ہے کہ جب فوری طور پر اگلی بات بتا دی جائے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کرنا ہے آپ نے، اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہی کچھ کیا اس میں کہ یہ نہ کہو اور یہ کہا کرو، کہ رائے نہ کہنا چھوڑ دو۔ یعنی یہ محفل میں بیٹھنے کے آداب کہ یعنی ان کے سامنے جا کر آپ اس طرح کے کر رہے ہیں، تو وہ جو دوسرے منافقین ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا یہ والا مطلب لے رہے ہیں، اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بات کرنا ہی چھوڑ دو، کہنا ہی چھوڑ دو، اور آپ یہ کہا کرو انظرنا، یعنی ہمارا انتظار کریں، ہم پر نظر کرم کریں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ الفاظ استعمال کرو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ واسمعوا، یہ واو عطف ہے اس کے اوپر، پچھلی بات پر، کہ یہ نہ کہو، اور جو ہے ذرا اس محفل میں جب بیٹھو تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور ہوش سے بیٹھو، کان کھول کر، یعنی اس کو آپ ان باتوں کی آپ کو ضرورت ہی نہ پیش آئے، یعنی آپ کا دھیان کہاں ہے، کس محفل میں آپ بیٹھے ہو، کس کے پاس آپ بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل
یعنی ہوش سے، کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، واسمعوا، اور سنو. یعنی یہ بھی جو ہے یہ جمع میں، تم سب غور سے سنو. یعنی رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور توجہ سے سنو، غور سے سنو کہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کی نوبت بھی نہ آئے. یعنی ایسا کیوں ہوا؟ کوئی عام محفل تو نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتانا ذرا کیا ہوا، تو پھر پہلے کہاں تھے، پہلے تمہاری کہاں توجہ تھی، کس کے سامنے آپ بیٹھے ہو. وہ تو کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. تو ایک تو ان کی ایک اہمیت، ان کی قدر کریں، اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. اور پھر ساتھ میں اس کا پھر اعلان بھی کر دیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو یعنی کفر کرنے والوں کے لیے، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار ہے. یعنی یہ بھی اعلان ہے ساتھ میں. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف یعنی ان کو تو یہ ایمان والے تو مخاطب ہیں، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں، یہ آیات نکل رہی ہیں ان کی زبان مبارک سے، تو یہ ان پر بھی تو آشکار ہو رہے ہیں نا یہ بات. وہ بھی تو ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، لیکن سنیں گے ضرور. جیسے کہ وہ اور آیات سن رہے تھے، اور باتیں سنتے تھے، اور یعنی حیرت میں رہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتی. اس سے بھی وہ یقینی طور پر حیرت میں بھی آئے ہوں گے، یہ تو ہمارے اندر کی بات تھی، یہ بات بھی ان کو جو ہے نا بتا دی گئی ہے، اس سے ان کو روک دیا گیا ہے، یہ ان کو کیسے پتہ چلا ہوگا. دیکھیں نا، ایمان نہیں ہے، لیکن ہے کہ آیات ان کے کانوں میں جا رہی ہیں، تو یہ ان کے اوپر بھی تمام ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے سامنے یہ والی بات کہ یہ نہیں کہنا ہے، اور انظر نہ کہنا ہے، اور غور سے سننا ہے، یہ بھی ان کو بتا دیا گیا. اور وہ اگلا بھی تو سن رہے ہیں نا پھر، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے. یعنی یہ ایمان والے تو سنیں اس پر، تو وہ تو عمل کریں، لیکن ہے کہ وہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جو یعنی کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یہ بھی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جس نے یہ بات ان کو بتائی ہے، یعنی ہمارے اندر کی بات، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ہم تو اس سے ملتا جلتا ایسا طریقے سے ہم لفظ استعمال کر رہے تھے کہ ہماری تو پکڑ ہی نہیں تھی کہ ہم فوری طور پر کہہ دیتے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کریں. ہمارا تو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا چرواہا، ہمارا چرانے والا، ہم تو یہ بات نہیں کر رہے. لیکن یہ تھی تو صحیح نا ان کے اندر کی بات. تو نہ صرف ان کو یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس بات سے ان کو روکا گیا، اور یہ ہمارے اندر کی بات ان کو بتا دی گئی. ہمارے تو یہ دلوں کی بات تھی، ہم تو اس پر مذاق اڑاتے تھے، ہم تو اس پر تسلید کرنے کی سوچتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے. یہ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. سمجھتے کیا، یعنی ان کے سامنے تو یہ ہے، ہم تو یعنی ہمارا تو ایمان ہے، لیکن یہ ان کی نظر سے یہ تو ان کو اس درجے پر سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے. تو یہ تو ہمارے اندر کی بات تھی، یہ والی بات تو سامنے آگے ان کو منع کر دیا گیا. اب یہ لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے، اور جو استعمال کرے گا تو اس کے اوپر تو اس کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہ کرنا. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی سن رہے ہیں پھر کہ کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. تو بڑی ایک عجیب اور ایک دلچسپ آیت تھی، اس لیے اس کو میں نے علیحدہ سے اس کو رکھا ہے کہ دوسرا جو اگلی بات ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی.
تو یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے ہر لمحے ہر وقت جو ہے وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے. پہلے والی سوچ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اب آ کر اس وقت یعنی اچانک اللہ پاک کو اس بات کا علم ہوا. یعنی اللہ پاک میری گستاخی کو معاف کرے. سوچ میں بتا رہا ہوں جو نہیں، آپ کوئی بھی آپ جو ہے نا اس سوچ کو جو ہے اس میں تلاش کرنے کی جب کوشش کریں گے تو دیکھیں جواب بھی تو میں نے ملا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی یہ ایسی بات ہی نہ سوچتا تو پھر اس کا جواب کہاں سے ملتا، کہ وہ تو اس کے بہت پہلے سے اس کے علم میں کہ یہ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بات کریں گے، تو وہ پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ نہیں، یہ نسخہ تو ایز اٹ از وہاں سے اس طریقے سے آ رہا ہے نا، اس کے تو علم میں ہے. تو یہ میری اپنی سوچ یہاں پر غلط ہوئی. یہ میں سوچا تھا کہ یہ نہیں، اچانک آ کے اللہ پاک کی علم نے میں نہیں تھی بات کہ ایسا ہوگا، تو اس وقت تم کو بتایا گیا. تو پھر تو قرآن پاک اس وقت لکھا جا رہا ہے، اس وقت آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، اس اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی سے یہ نہیں کر رہے. اللہ کے علم میں ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ کی مرضی سے نہیں، یہ اپنی جو فری ول جن اور انس کو دی ہوئی ہے اس سے ہم یہ سب اعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو قتل کرنا ہے، لکھا ہوا تو لازمی اس کو قتل کرنا ہی ہو کیونکہ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ وہ اپنی یعنی اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے، اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے وہ قدم اٹھاتا ہے، گناہ کا اور نیکی کا. نیکی کرنے کا اور گناہ کرنے کا جو قدم انسان اٹھاتا ہے وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں اٹھاتا. کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے وہ اپنی مرضی سے اس کو قتل کرتا ہے، اور وہ بندہ جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے. اب ہم کہیں کہ مارنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں قتل ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ بڑا باریک سا، بڑی باریک ایک لائن ہے تقدیر والی، اس کو مقدر سے ہم جوڑ لیں. یہ اللہ کے علم میں ہے. جو کر رہا ہے بندہ وہ اپنی فری ول سے کرے گا، اپنے یعنی اپنا اس کو ایک اختیار دیا ہوا ہے محدود. اسی پر تو 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اسی پر یعنی جنت دوزخ اور سارا اس پر فیصلے ہونے کہ آزاد چھوڑا گیا تھا تو اس نے کیا کیا. تو یہ اللہ کے علم میں ہونا اور بات ہے، اس کا حکم ہونا یعنی اس کی جو یعنی اس کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہا. اس کی مرضی ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہے وہ تو، کیونکہ قادر ذات بھی ہے نا اللہ پاک کی، کہ کوئی کبھی بھی کچھ روک بھی سکتا ہے. یعنی کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے تو اس کو قتل نہیں کر پائے گا. کوشش جو اس نے کی، جو اس نے قدم اٹھایا، اس کی اس کو ضرور ملے گی، لیکن وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بچا لے. یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ بچا سکتا ہے. لیکن اس کے کھاتے میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ تم نے تو یہ قدم اپنی طرف سے تو اٹھا لیا تھا، تم نے تو وار کر دیا تھا، تم نے تو اپنی طرف سے مار دیا تھا نا. تو یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے. تو یعنی کہ ویسے درمیان میں ضمنی طور پر یہ آ گیا، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں یہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. تو یہ اس کے علم میں تھا یہ سب کچھ کہ ایسا کریں گے، اس وجہ سے یہ اس وقت سے یہ لکھ رکھا ہے کہ رائنا لفظ جو ہے یہ کہنا چھوڑ دیں، انظر نہ کہا کریں. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک آسانی فرمائے. اس آیت کو پیش کرنے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی
اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔